علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مسجد نبوی کے اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ ابن عمر کا غلام کہتا ہے کہ پھر میں نے موت کی آخری گھڑیوں تک عبداللہ ابن عمر کو اس مسجد میں سے، مسجد کے اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی سے پیار کا ذکر کرنے والے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی، لیکن کتنے ہیں جو نبی کے حکموں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے سامنے امام اعظم کی حدیث زندگی میں آخری بات ہوا کرتی ہے اور نبی کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ دائیں بائیں جھانکا نہیں کرتے؟ اسی رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے دنیا والو میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا، میرے مقام میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی۔ وہ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انا عبد اللہ، دنیا والوں محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم بھی ان کو اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا رسول کہنا۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، قبروں کو پوجنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والے، مسجد کے منبر و محراب سے آوازیں گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے حکموں کو پسے پش ڈالتے ہیں۔ نبی کی باتوں کی نافرمانی کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اہل توحید گستاخ ہیں، اہل ایمان گستاخ ہیں، ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ نبی کو کہتے ہیں نبی انسان تھے، یہ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی جیسے ہم تھے ویسے ہماری طرح انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے ساتھ بیماری، غم، دکھ، سکھ، یہ سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، نبی کو موت آ گئی، نبی دفن ہو گئے، یہ بڑے گستاخ ہیں۔ ہم اصل میں محبت کرنے والے ہیں۔ اہل حدیث کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے ببانگ توہل یہ بات کہتا ہوں، یاد کر لیجئے، جو محمد کی گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور جو محمد علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کے مقام پر بٹھاتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد نے خود ہمیں تعلیم دی ہے علیہ السلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کے مسئلے پہ ہم نے پچھلے درس میں قادیانیت کے عقائد بیان کیے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کس طرح توہین رسالت کا ارتکاب کیا۔ آج اپنی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے بریلویت کے عقائد کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان کو بڑھا کر یا ان کے مقام پہ اپنے پیروں کو بٹھا کر۔ وہ سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ نبی کو رب کہا جائے، عزت یہ ہے کہ پیروں کو نبی کہا جائے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی، جس کے رائٹر سلطان الکاملین، حجت العارفین، عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی، ان کو عبداللہ بنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ رسولوں کے بندے بنتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہلاتا ہے، ایمان اس میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے
ہمدرد کتب خانہ لاہور سے لکھنے والے کی بھی زیارت کر لیجئے. یہ بابا جی کی شبی یہاں پر چھپی ہوئی ہے. سبز پگڑی والے حضرت تشریف فرما ہیں. اس کتاب کا صفحہ نمبر 133 پہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے مقام پر بٹھاتے ہیں. کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت، خدا کی پاک صورت حقیقت میں محمد کی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں، وہ اللہ محمد کی صورت میں دنیا میں اترا ہے. اللہ کے نبی جو فرما رہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، مجھے اس کا رسول کہنا، مجھے میرے مقام سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا. اسی قدم پہ چلتے ہوئے، اسی نقشے قدم پہ، اسی فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھتے ہوئے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، لیکن وہ محمد نہیں آئے، اللہ محمد کی صورت میں دنیا پہ اترا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صفحہ 136 پہ کہتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اللہ بنایا، پھر جب شرک کی عادت پڑ گئی تو پھر بریک یہاں تک نہیں لگی. عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، لیکن یہاں کہتے ہیں میرا پیر بھی اللہ کی تصویر ہے، اور میرے پیر کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. میرے پیر کی تقریر اللہ کی تقریر ہے. کیا خدا کی شان ہے، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، یہ قبر پرست اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور محمد کے بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توہین رسالت سے پہلے توہین ربوبیت کے جرم کے اندر شامل ہیں. نہیں مانتے تو یہ ہمارے ہاتھ میں سادو سدا سدھانے عارفانہ کلام حضرت سائیں میاں مدہ بڑانا شریف والے، جس کو شائع کیا ہے میاں امان اللہ خان چغتا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے، وہ اس کے ٹائٹل پہ ایک شعر دیتا ہے، ذرا سنیے. کہتا ہے چوکاں دے وچ بلے باندھے ملاں وچ مسیتاں جی. کتے بلے کہاں بیٹھتے ہیں؟ چوک میں. مولوی کہاں بیٹھتے ہیں؟ مسجد میں. چوکاں دے وچ بلے باندھے ملاں وچ مسیتاں جی، سادو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی. انڈیا والوں جانتے ہو سادھو کون ہوتے ہیں؟ یہ بارڈر پار نہیں ہوتے، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہو صرف آپ کے مندروں میں سادھو ہیں، ہمارے درباروں میں بھی سادھو ہیں. سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، میاں مدہ مرشد رب آکھیں پاویں فتوے اعلان شریعتاں جی. اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو رب کہنا، بھلے اسلام تجھے کافر کہتا رہے پرواہ نہ کرنا، تو شریعت میں کافر ہوگا، طریقت میں ولی اللہ بن جائے گا. یہ رسول کے بھی دشمن، رسول کے بھی گستاخ، توہین رسالت کے ساتھ ساتھ توہین ربوبیت کے بھی، توہین الوہیت کے بھی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. کہتا ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. صفحہ 147 پہ کہتے خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. جس کو آپ خدا کہتے ہو وہ مصطفیٰ ہے، جس کو آپ اللہ مانتے ہو کیا وہ رسول اللہ ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خدا کو اللہ کہتے ہو، وہ حقیقت میں اللہ نہیں ہے بلکہ وہ مصطفیٰ ہے. اور بندوں کو تم بندے کہتے ہو، یہ بندے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت خدا کے روپ میں دنیا پہ آئی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. صفحہ 151 اسی کتاب کا، اس پہ لکھتے ہیں حشر کا منظر پیش کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے. حقیقت جن